عقیدہ بنسبت عمل کے زیادہ ضروری ہے اور عمل اس کی بنسبت جو ہے اس کا تقاضا بعد کا ہے۔ عقیدہ انسان کا صحیح ہو نجات تب ہے، عمل انسان کا صحیح ہو جنت میں داخلہ تب ہے، لیکن عقیدہ کے صحیح ہونے کا اور عمل کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی بھی عقیدہ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور عمل کا صحیح ہونا بھی مقبول ہونا بھی ضروری ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ عقیدہ اور عمل یہ دونوں چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ صحیح عقیدہ کہاں سے ملے گا اور صحیح عمل کی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ یہ اگلا مسئلہ ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم اس چیز کے لیے فیصل مان لیتے ہیں، جج مان لیتے ہیں۔ آج جھگڑے تو ہیں، اختلافات تو ہیں، لیکن جھگڑوں اور اختلاف کو حل کرنے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا، تو لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم حکم مانتے ہیں اور فیصل مانتے ہیں۔ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی عقیدہ اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے بغیر نہ گمراہی؟ آپ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت۔ جب دیکھو جب دو چیزیں سامنے آ گئی، نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت، تو اب کوئی بھی آدمی اپنی ہدایت اور اپنی گمراہی کا فیصلہ کرنا چاہے یا غور کرنا چاہے کہ میں صحیح العقیدہ ہوں یا میری عقائد غلط ہیں، تو اس کے لیے بنیاد کیا چیز ہے؟ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت۔ اب اگلی بات آ گئی کہ یہ بات سب میں آ گئی کہ عقیدہ کے صحیح ہونے کے لیے قرآن اور سنت اس سے رہنمائی ضروری ہے، لیکن اب قرآن تو ہم سب کی مشترکہ میراث ہے، سوائے اکا دکا کسی طبقے کے کسی نے بھی قرآن کی حقانیت کا اور حجت کا انکار نہیں کیا۔ ہاں جی، اب مجھے بتائیں کہ قرآن ہم سب کی میراث ہے اور قرآن سے توجہ کرنا، اب مجھے بات بتانے لگا وہ بڑی اہم ہے، جو آدمی اس بات کو ذہن میں بٹھا لے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری زندگی یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ بھئی عقائد میں اصل جو ہے وہ چیز کیا ہے، صحیح اور غلط کا فرق کیا ہے۔ قرآن کریم کو میں بھی مانتا ہوں، قرآن کریم کو دوسرا بھی مانتا ہے، تیسرا بھی مانتا ہے، چوتھا بھی مانتا ہے، اور سب قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ گمراہ سے گمراہ طبقہ بھی قرآن سے دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزائی ہم متفقہ طور پر اور آئینی طور پر اس کو کافر مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرزائی قرآن سے دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اب میں نے عرض کیا قرآن سے صحیح عقیدہ معلوم ہوگا، تو پھر اب قرآن سے صحیح عقیدہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے رہنمائی کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب دیکھو قرآن کا ایک معنی وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں، قرآن کریم کے آیات کا دوسرا معنی وہ جو کوئی دوسرا بیان کرتا ہے، کوئی تیسرا بیان کرتا ہے۔ کس معنی کا اعتبار ہوگا؟ میرے معنی کو وہ نہیں مانتا، اس کے معنی اور مطلب کو میں نہیں مانتا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم بنیاد بنائیں اور حکم بنائیں اور فیصل بنائیں، یہ اصل جو بنیادی چیز ہے یہاں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ترتیب وار انشاءاللہ 6 چیز ذکر کروں گا۔ نمبر 1، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حکم بنا لیں، اس لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جج نہ بنا لو، فیصل نہ بنا لو۔ تو اب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فیصل ہے۔ اب قرآن کا ایک معنی وہ ہے جو میں کرتا ہوں یا کوئی اور کرتا ہے، ایک معنی وہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس کو ترجیح ہو۔ پہلا اہل حق کا پہلا اصول اور اہل حق کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا وہ معنی اور معتبر سمجھتے ہیں جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کی پہلی تفسیر کرنا کس کا حق تھا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے قرآن آپ نے ہوا، اس کے لیے قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ،
ہم نے قرآن پاک کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ اب قرآن کا وہ مطلب، وہ معنی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے وہ معتبر ہے۔ جو کوئی 1200 سال بعد، 100 سال بعد، 1300 سال بعد، 1400 سال بعد بیان فرمائے گا، صاحب آگے تشریف لیں، بیان کرے گا، وہ معتبر نہیں۔ قرآن کو سب اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن قرآن کا معنی نمبر 1 کون بیان کرے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اہل حق کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حکم مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا یہ منصب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اب توجہ کرنا، ہمارا کچھ دیر پہلے 3-4 ہفتے میں مناظرہ ہوا عذاب قبر کے عنوان پر، تو یہاں فیصل آباد میں ایک طبقہ پیدا ہوا، انہوں نے عذاب قبر کا سیدھا سیدھا انکار کیا، اور ایک نیا فتنہ ہے۔ عذاب قبر کا انکار کیا، اس پہ اس نے ایک کتاب بھی لکھی، کیا عذاب قبر برحق ہے؟ تو ہمارے پاس کتاب آئی تو میں نے کہا بھائی جب تک یہ کتاب نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کریں گے۔ ہم نے کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کی بات جو ہے آگے پھر ہم نے جو ہے اس کو کہا بھائی اب اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ ان کا شوق تھا کہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہم نے کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد اس پر نشانات لگائے، پھر آگے ہم نے گفتگو کی۔ جب میں اس کے پاس گیا، اب وہ حدیث کو نہیں مانتا، وہ قرآن کا نام لیتا ہے، کہتا ہے جی عذاب قبر کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ قرآن کریم کی 70 آیات پیش کروں گا اور ثابت کروں گا عذاب قبر کا عقیدہ قرآن کے عین مطابق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ ضروری ہے، قرآن کی آیت جو تو پڑھے گا اس کا مطلب کہاں سے لے گا؟ قرآن کی آیت جو میں پڑھوں گا اس کا مطلب کہاں سے لیں گے؟ آیتیں آپ بھی پڑھتے جاؤ گے، آیتیں میں ہی پڑھتا جاؤں گا، آپ اپنا مطلب بیان کرو گے، اس کو میں نہیں مانوں گا، میں اپنا مطلب بیان کروں گا، اس کو آپ نہیں مانیں گے۔ پہلے یہ طے کر لیں، قرآن آپ نے بھی پڑھنا ہے، قرآن میں نے بھی پڑھنا ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے عذاب قبر کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، میرا دعویٰ ہے عذاب قبر کا عقیدہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ اب میں نے کہا ہم فیصل اور جج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان لیتے ہیں، جو فیصلہ آپ فرمائیں گے، آیت کا جو معنی آپ بیان فرمائیں گے وہ معتبر ہے، اور جو معنی آپ بیان نہ فرمائیں گے وہ معتبر نہیں۔ وہ معنی آپ کے حق میں جائے تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، میرے حق میں جائے تو میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر وہ جو ہے پریشان ہو گیا۔ اب یہ بات اس نے پہلی مرتبہ سنی تھی، کیونکہ ہر باطل قرآن تو پڑھتا ہے لیکن معنی اپنا بیان کرتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کی، اب میں جو بھی قرآن پاک کی آیت پڑھتا تو اس کا معنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیش کرتا۔ تو جس طرح کے میں اس پہ موضوع پہ انشاءاللہ کبھی پھر تفصیل سے بات کروں گا، میں نے آگے بات سمجھانی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کہ قرآن کریم کی آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں فرعون اور اس کے قوم کے متعلق کہ صبح و شام آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن حکم ہوگا کہ ان کو اور سخت عذاب میں داخل کرو۔ اب دیکھو اشد عذاب ان کو دو، ایک عذاب وہ ہے جو آج ہو رہا ہے، ایک عذاب وہ ہے جو قیامت کو ہوگا۔ تو جو آج عذاب ہو رہا ہے النار یعرضون علیہا، یہ قبر کا عذاب ہے، اور یوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ عذاب قیامت کا ہے۔ تو یہ قبر کا عذاب عرض نار کی صورت میں ہے، آگ پر پیش کرنے کی صورت میں، اور جبکہ قیامت کا جو عذاب ہے یہ دخول نار کی صورت میں ہوگا۔ میں نے کہا اب یہ آیت ہے، اب اس کا معنی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، روایت ہے کہ بھئی دیکھو فرعونیوں پر آگ صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں نے آیت پڑھی ہے اور معنی کس سے پیش کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، لہذا معنی وہ معتبر ہوگا جو کہ حضور بیان فرمائیں گے۔ اب اگر تیرے پاس وہ کہتا ہے میں حدیث کا منکر نہیں ہوں، میں کہ ٹھیک ہے نہیں منکر، تو آپ ایسی حدیث پیش کر دو جس میں معنی اس کے خلاف ہو، اگر میں نے حدیث پیش کر دی ہے۔ اب مجھے کہنے لگا حدیث موضوع ہے، میں نے کہا موضوع کہنا تیرا کام نہیں ہے، روایت بخاری میں ہے۔ ہاں جی، کسی ایک محدث نے اس روایت کو موضوع کہا ہو، من گڑت کہا ہو تو آپ مجھے حوالہ پیش کر دو۔ مجھے کہنے لگا میں نے کتاب لکھی، جواب دو۔ میں نے کہا انشاءاللہ تیری حسرت نہیں رہے گی، اللہ مجھے زندگی دے میں تیری کتاب کا جواب ضرور لکھوں گا، فی الوقت میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، یہ تیری کتاب ہے، اس کتاب سے تو ایک محدث کا حوالہ پیش کرتے بھی یہ حدیث موضوع ہے۔ اب مناظرے کے اندر وہ اب میں کتاب اس کی پکڑاؤں وہ پیچھے ہو جائے بھی کتاب تیری ہے، ڈر کیوں رہا ہے؟ اس میں کسی ایک محدث کا حوالہ پیش کر تو وہ نہیں پیش کر سکا۔
میں نے کہا تو نے خود لکھا ہے کہ محدثین کے اصولوں کے مطابق میں حدیثوں پر جرح کروں گا، تو جب اگر محدثین کے اصولوں پر کیے جرح تو پھر ایک محدث نے اگر اس حدیث کو ضعیف کہا ہو، معتبر کی من گھڑت کہا ہو تو آپ دکھاؤ، تو وہ نہ دکھا سکا۔ تو باہر کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اب قرآن ہماری مشترکہ میراث ہے، سب طبقات فرقے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات کا وہ معنی جو حضور بیان فرمائیں گے وہ معتبر ہے، اور جو کوئی اور بیان کرے وہ معتبر نہیں ہے۔ میرے حق میں ہو تو میرا عقیدہ ٹھیک ہے، کسی اور کے حق میں ہو تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ اہل حق کی پہلی علامت ہے اور اہل حق کا پہلا اصول ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ اگر آپ نے اس کو اپنا لے پوری زندگی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج جو گمراہیاں ہمارے ارد گرد بھٹکی پھر رہی ہیں نا جی، اصل وجہ یہ ہر آدمی قرآن پکڑے ہوئے ہیں، قرآن کو کھولے ہوئے ہیں، اور نیٹ کا دور ہے، ہر آدمی کے آگے جو ہے وہ میڈیا موجود ہے، ہر آدمی قرآن کریم کو تختہ مشق بنائے ہوئے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے معنی اپنا بیان کرتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے معنی۔ بھئی ساتھی تھوڑے تھوڑے اپنی ترپائی کو اٹھا کے آگے ہو جائیں، ذرا پیچھے جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، درخواست ہے آپ حضرات سے، تھوڑا تھوڑا تاکہ پیچھے والے ساتھی کو جگہ مل جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج جو گمراہی پھیلی ہے، کیسے پھیلی ہے کہ قرآن کریم کی آیات تو پڑھتے ہیں لیکن معنی اپنا بیان کرتے ہیں۔ اگر آیات پڑھیں اور معنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں تو کبھی جھگڑا نہ ہو اور کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ جو ہے اتحاد کی راہیں جو ہے وہ ہموار ہو جائیں، فرقہ بندی کا خاتمہ ہو جائے۔